کوئی بار بار چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ سر صابر چودھری، کوئی بار بار چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس بات کا جواب ہے؟ جی بالکل، میرے پاس نہ صرف آپ کی باتوں کا جواب ہوتا ہے بلکہ علاج بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں صرف جواب نہیں دیتا، علاج بھی کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص بار بار چھوڑ کر جاتا ہے، ایک بار چھوڑ کر جاتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی بے وفائی کرتا ہے، نہ صرف میں جواب دیتا ہوں، آپ کو جو کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے اس میں ہیلپ کرتا ہوں، ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے میں، بلکہ علاج بھی کرتا ہوں اور خوب علاج کرتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے علاج کرنا آتا ہے، اور علاج سے مجھے ایک بڑی دلچسپ بات یاد آئی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ایک لڑکی، اس نے رابطہ کیا اور کہنے لگی کہ سر اس طرح سے لڑکا مجھے پریشان کر رہا ہے، بار بار چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کبھی آ گیا کبھی چلا گیا، آن اینڈ آف ریلیشن شپ رکھتا ہے، کبھی کولڈ ہو گیا کبھی ہاٹ ہو گیا، کبھی کسی طرح سے مجھے اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جیسے اسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں اور اس کا بڑا دھیان رکھتی ہوں، اس کا خیال رکھتی ہوں، لیکن وہ مجھے ویسے ٹریٹ نہیں کرتا جیسے میں اسے ٹریٹ کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں کچھ کریں، اور پچھلے دنوں اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے، اور میں اسے مختلف نمبروں سے کالز کر رہی ہوں، میسیجز کر رہی ہوں، اور وہ مجھے اگنور کرتا ہے، میری آواز سن کے فون کاٹ دیتا ہے اور وہ نمبر بھی بلاک کر دیتا ہے جس سے میں رابطہ کرتی ہوں۔ پھر یہ بات بتانے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ سر میں آپ کو مانوں گی اگر آپ اس مسئلے کو سالو کر دیتے ہیں، سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ عملیات سے بھی سائیکک وے میں بھی چیزوں کو سالو کرتے ہیں۔ تو میں ہنسنے لگ گیا، تو میں نے کہا کہ مجھے اپنا آپ منوانے کی ضرورت نہیں، میں تو پہلے ہی مانا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی نہیں سر مجھ سے غلطی ہوگی، الفاظ کا چناؤ میرا غلط ہے، میں چاہتی ہوں، میری درخواست ہے کہ آپ کچھ کریں۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو مجھے تھوڑا سا جوش آ گیا، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ لڑکا آپ کے دروازے پر جھاڑو نہ دے تو میرا نام صابر چودھری نہیں ہے۔ میں نے کہا اس طرح کریں کہ کل جب آپ صبح اٹھیں نا، آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیدھا دروازے پر جانا اور دروازہ کھولنا ہے، بس اور کوئی کام نہیں کرنا، کہیں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے جیسے ہی اپنے بیڈ سے پاؤں زمین پہ رکھنے تو باہر چلے جانا۔ کہنے لگی سر فرعون صفت لڑکا ہے، اس نے کبھی مجھے میرے میسیج کا جواب ٹائم پر نہیں دیتا، کالز پک نہیں کرتا، بلاک کر دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بار بار کبھی آ رہا ہے کبھی چلا جاتا ہے، ایسا لڑکا، اور ماڈلنگ کا شوقین لڑکا، بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبوئیں لگاتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہے، یہ لڑکا بھلا میرے دروازے پہ جھاڑو دے گا؟ میں نے کہا نہیں، دیکھتے ہیں نا، اب آپ تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، ورک کرتی ہیں۔ دوسرے دن وہ اس لڑکی نے کیا کیا کہ اٹھتے ہی وہ دروازے پر چلی گئی، دروازہ کھولا تو وہ لڑکا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، سوٹڈ بوٹڈ اور ٹائی لگائے، اور وہ جھاڑو دے رہا۔ اب جب لڑکی نے یہ دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ یہ بھی بڑا زبردست ہے کہ جب علاج ہوتا ہے نا تو اس کو دیکھنا بھی بڑا حوصلے اور ہمت کا کام ہوتا ہے کہ انسان دیکھ بھی سکے۔ چیخ ماری، لڑکی بے ہوش ہو گئی، گھر والے آئے، انہوں نے ظاہر لڑکا بھاگ گیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جب لڑکی نے چیخ ماری لڑکی بے ہوش ہوئی تو لڑکا بھاگ گیا۔ یہ پرانے لڑکے ہوتے تھے جو کھڑے رہتے تھے، اپنے پاؤں پر قائم رہتے تھے، کوئی اب آج کل کے لڑکوں کا آپ کو پتہ ہے یہ کہاں قائم رہتے ہیں، فوراً بھاگ جاتے ہیں، ذرا سی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی آتی ہے لڑکی کے اوپر تو یہ ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے بھاگ جاتے ہیں۔ اب لڑکے کیا، یہ لور بوائے فرینڈ اور جو بھی آپ کے تعلقات والے ہیں، محبت والے ہیں، دعوے دار ہیں، ان کی تو بات بہت دور کی ہے، اب شوہر بھی بھاگ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی نے مجھے بڑی تکلیف میں یہ بات بتائی، اور پوری دنیا سے چونکہ خواتین مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور بڑی تکلیف سے یہ بات بتاتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے بھاگ گیا۔ اب وہ لڑکی جس کی میں بات کر رہا تھا کہ دبئی میں اس نے مجھ سے کال کی اور کہنے لگی کہ سر میں دبئی میں تھی، اور یہ جو میرا بڑا فیورٹ ہے جو میٹرو اسٹیشن ہے الفہیدی کے ساتھ، جس پہلے اس کا نام
خالد بن ولید تھا، میرا بڑا فیوریٹ، پتہ نہیں صحابی کے نام پر اس لیے بھی تھا، اور خیر انہوں نے اب اس کا نام چینج کر دیا، برجمان اس کا جو ہے جو میٹرو اسٹیشن ہے۔ وہ کہنے لگی کہ سر میں برجمان جو میٹرو اسٹیشن ہے اس کی پارکنگ میں تھی، میرے شوہر نے کوئی تلخ بات کہی، ہم گاڑی میں بیٹھ رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی، تو اس کی بات مجھ سے برداشت نہیں، دل کی کمزور لڑکی، ایموشنل لڑکی، جب شوہر نے کوئی سخت بات کی تو بے ہوش ہوگی، تو کہنے لگی سر میرا شوہر مجھے پارکنگ میں چھوڑ کر بھاگ گیا کہ کہیں میرے اوپر کوئی کیس نہ بن جائے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ خواتین امریکہ سے، کینیڈا سے، ناروے سے اور پوری دنیا سے مجھ سے رابطہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی مشکل آتی تو شوہر خود ہی مشکل میں ڈال کے بھاگتا ہے کہیں میرے پہ کیس نہ بن جائے۔ بات ہو رہی تھی تو پھر اس لڑکی نے مجھے دوبارہ کال کی اور کہنے لگی کہ سر یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا کہ دیکھیں زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہے، سننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ بات ہو رہی تھی کہ کوئی بار بار چھوڑ کر کیوں جاتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب کے لیے میں آپ سے بات کر رہا تھا۔ اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے، دو اہم باتیں ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے اس کو سمجھیں کہ نارسسٹک بیہیویئر پیٹرن بھی ہے۔ جو نارسسٹ ہوتا ہے یہ بار بار چھوڑ کر جاتا ہے، یہ آپ کو انرجی سپلائی کے طور پر استعمال کرتا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جیسے اگر گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہ فیول آپ اس سے ڈلاتے ہیں، پیٹرول سٹیشن پر جاتے ہیں، اس کو ری فل کرتے ہیں اور پھر آپ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو نارسسٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کو انرجی سیکر، سائیکولوجیکل انرجی بھی لیتا ہے، ایموشنل انرجی بھی لیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت سارے مالی یا دنیاوی مفادات اس کے ہوں، یہ اپنی سائیکولوجیکل اور ایموشنل جب کبھی یہ لو ہوتا ہے تو اپنی مین سپلائی کے پاس آتا ہے۔ اگر آپ میرے پورے جو نارسسٹک سیریز ہے اور جو میں لوگوں کو 1 to 1 میں بھی سمجھاتا ہوں اور ایکسپلین کرتا ہوں، بتاتا ہوں، تاکہ جو ان کا کمپلیکس مائنڈ ہے جو ڈاٹس کو کنیکٹ نہیں کر سک رہا وہ بھی سمجھ سکے، ان کو سمجھ آ سکے کہ یہ ہے کیا۔ نارسسٹ کی ایک مین سپلائی ہوتی ہے، باقی وہ سپلائی وہ چھوٹی چھوٹی سپلائی ہوتی ہیں، وہ مین نہیں ہوتی۔ جو مین سپلائی ہوتی ہے وہ اس کے پاس ضرور آتا ہے، وہ زندگی بھر اسے نہیں چھوڑتا ہے، جب جب اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ انرجی سیکھ کرنے کے لیے، فیول کرنے کے لیے خود کو آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اس کا یہ جو بیہیویئر ہے آن اینڈ آف، کولڈ اینڈ ہاٹ جو بیہیویئر ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک نارسسٹک بیہیویئر پیٹرن ہے۔ زندگی میں تعلقات میں اگر آپ کو سیکھیں یا نہ سیکھیں، نارسسٹک کو ضرور بیہیویئر جو پیٹرن ہے، جو نارسزم جو ہے، اس کو ضرور سمجھیں، سیکھیں، یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا اپنے پیرنٹس کو سمجھنے، اپنے بہن بھائیوں کو، کولیگز کو سمجھنے میں بڑی ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ بیہیویئر پیٹرن ہے جس کو جاننے کے بعد آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، یہ پہلا تو نارسسٹک بیہیویئر پیٹرن ہے، اس کو سمجھ لیں۔ دوسری بات اہم بات ہے، اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی ریلیشن شپ کو، کوئی بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، ہم اس کو محبت کا نام دے سکتے ہیں، ریلیشن شپ کا نام دے سکتے ہیں، دوستی کا نام دے سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں محبت مستقل ہوتی ہے، مستقل دوسرے شخص کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دیکھ کر تسکین حاصل کرتی ہیں، آپ کے کانوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اس کو سن کر تسکین حاصل کرتے ہیں، آپ کو اس کی پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے، فزیکلی جب وہ آپ کے پاس پریزنٹ ہوتا ہے تو آپ کو تسکین ملتی ہے، اس کا نام محبت ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی سکس سینس کو مطمئن کرتا ہے تو سمجھے آپ کا اور اس کا محبت کا تعلق ہے۔ اگر کوئی شخص مستقل تعلق میں نہیں رہتا تو پھر اس کو وہ محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ضرورت کا تعلق ہے۔ یاد رکھیں کہ جیسے آپ ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح اس کا اور آپ کا ضرورت کا تعلق ہے۔ جب بھی اسے ضرورت پڑے گی وہ آپ کو اپروچ کرے گا، آپ سے رابطہ کرے گا۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے
کہ آپ دوسرے شخص کی ضرورت پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ آتا جاتا رہے گا۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم اس کی ضرورت پوری کر دیں گے تو وہ اس لیے چلا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو ضرورت کا تعلق ہوتا ہے، جب آپ اس کی ضرورت پوری کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں وہ غائب ہو جاتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب کوئی شخص آتا جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیفائن کریں، چھوڑیں نہ، ختم نہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلق کو چھوڑنا، ختم کرنا یہ حل نہیں ہے۔ میں بارہا لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اپنے آپ کو سائیکالوجیکلی ایموشنلی سٹرونگ کریں، لوگوں کو ڈیل کرنا سیکھیں۔ آپ ایک کو چھوڑیں گے تو دوسرا، دوسرے کو چھوڑیں گے تو تیسرا، یہ جو آپ ملٹیپل ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ سوچ کے کر کے دیکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کو میری فلسفی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ وہ فلسفی کیا ہے کہ لوگوں کو ڈیل کرنا سیکھیں، چاہے وہ نارسسٹ ہے، چاہے وہ دھوکے باز ہے، چاہے بے وفا ہے، وہ کیسا بھی ہے، اس کو ڈیل کرنا سیکھیں۔ اس سے بھاگنا حل نہیں ہے، اس کو چھوڑنا حل نہیں ہے، تعلق ختم کر دینا حل نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص کو چھوڑ دیں گے، بلاک کر دیں گے، تو کیا درد بھی بلاک ہو جائے گا، کیا تکلیف بھی بلاک ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو کر کے دیکھ لیں، میں کوئی اعتراض تو نہیں کرتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کسی کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینکنے میں سکون ہے، تو پھر آپ بے سکونے کیوں ہیں؟ پھر آپ دوبارہ جب وہ آتا ہے تو آپ کو کیوں اچھا محسوس ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، کچھ لوگ ہماری سائیکالوجیکل اسٹرینتھ ہوتے ہیں، وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، ہمیں ان سے مل کے اچھا لگتا ہے، ان کو سن کے اچھا لگتا ہے، ان سے بات کر کے اچھا لگتا ہے۔ اب اس ساری چیز کو بیلنس کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو سائیکالوجیکلی نہیں آتا تو پھر آپ سائیکک وے میں بھی جا سکتے ہیں، تاکہ چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔